اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں ایک نیا دن، نئی مہلت دی کہ ہم اپنے لیے نیک اعمال جمع کر سکیں۔ آج بہت سے لوگ قبروں میں ہیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کو دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر سکیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ تو جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں حیات رکھا ہے، ہمیں مہلت دی ہے، تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر عملی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال جمع کریں۔ یہ شکر اس بات پہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت بنایا ہے، ہمیں صحت اور عافیت کی حالت میں رکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد سے نوازا، پھر سمجھ بوجھ دی تاکہ ہم انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو والدین بنایا ہے، اور والدین کی حیثیت سے آپ سبھی ایک عظیم اور بابرکت فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اولاد نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، بلکہ ان کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اولاد کی پرورش میں محض دنیاوی کامیابیوں کو مقصد نہ بنائیں، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور اخلاقیات پیدا کرنا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تربیت کی اصل روح ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں آنے والی مشکلات اور ان کے رویے کبھی کبھار ہمارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں، مگر یہ آزمائشیں ہمارے ایمان، صبر اور اللہ پہ بھروسے کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ اب ہم چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے، جس میں پیرنٹس کی کچھ رد عمل سامنے آتے ہیں، کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو۔ تو آئیے چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، بچوں کی تربیت کا ایک انتہائی اہم پہلو جو ہے وہ ہے ان کی نماز اور ان کی دین کی فکر کرنا۔ تو سب سے جو اہم چیز ہے، والدین انہیں نماز اور دین کے احکامات کی تعلیم دیں۔ کیسے دیں؟ ایز اے رول ماڈل بن کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، لیکن کیا یہ حکم سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے دینا چاہیے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں، انہیں ان کی تربیت سٹارٹ کر رہے ہیں، نماز کے حوالے سے انہیں ہم گائیڈ کر رہے ہیں، تو سختی سے سٹارٹ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ بچہ نماز کے وقت میں کھیل میں مگن ہے، وہ تو بچہ ہے، کھیل رہا ہوگا، تو والدین کو محبت سے اسے نماز کی یاد دہانی کروانی ہے اور اسے نماز کی اہمیت اور فوائد بتانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک پیرنٹ کیا یہ سب چیزیں اہمیت بتا رہے ہیں، اسے نماز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ماں یا باپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ یا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا گھر میں سے کوئی افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو بچہ ایسے پازیٹیو اور نیگیٹو 2 طرح کے رویے جب دیکھتا ہے تو وہ بے نمازی ہی رہتا ہے، اس نصیحت کو یا اس حکم کو نہیں لیتا، کیونکہ ایک طرف وہ ہوتی ہوئی چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف وہ نیگیٹو چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتا واٹ از رائٹ، تو وہ 0 پہ رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ پھر تربیت اولاد میں 3 بنیادی اصول ہیں جن کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز والدین کی اپنی تربیت،
والدین کو اپنے مقصد حیات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائیں کہ ہم میں سے کون احسن، بہت اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ پھر دوسرا جو اصول ہے وہ ہے اولاد کے ساتھ رویہ۔ اب رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ نرمی، محبت، حسن اخلاق سے بھرپور، صبر، اور سم ویئر جہاں ضرورت ہے فرمنس بھی، تھوڑی سی سختی بھی ضروری ہے ڈسپلن کرنے کے لیے۔ تیسری جو اہم چیز ہے، تیسرا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے تربیت کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سیزنل مسلمان ہوں، کبھی اچھے کام کر رہے ہیں اور کبھی نہیں کر رہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب کوئی شادی بیاہ کے موقع آئے یا عید کے مواقع آئے تو سب بھول بھال کے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، تو ماحول کو بھی سازگار بنانا ہے، بچوں کو ویسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔ پھر ہم دوسری مثال کو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ بہت کامن مثالیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسے ایک بچہ والدین کے کہنے کے باوجود اپنا ہوم ورک نہیں کرتا، تو یہ فطری بات ہے کہ والدین کو غصہ آ جاتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اس وقت قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں صبر سے چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ اور اس موقع پہ والدین بچے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں بات کریں، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھائی میں مشکل محسوس کر رہا ہو یا کوئی اور وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو، اس سے کمیونیکیٹ کر کے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ دس از دا رائٹ وے۔ اب ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ نافرمانی یا ضد کرتا ہے تو اکثر والدین فوراً سختی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں حکمت کے ساتھ دعوت کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، سختی سے نہیں۔ فرض کریں بچہ ضد کرتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا، اگر والدین اس پہ سختی کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ اور ضدی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھا جائے اور اس کی ضد کی ریزن کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے تو یہ وہ کیا چیز ہے جس سے وہ خوفزدہ ہے یا کیا مشکل اس کو پیش آ رہی ہے، تو اس طرح سے اس کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کھیل میں ہار جاتا ہے یا ایگزام میں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس پہ موسٹلی والدین کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، تم ایسے ہو ایسے ہو، پڑھتے نہیں ہو، بہت ساری چیزیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے دل میں ناکامی کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر والدین بچے کو یہ سمجھائیں کہ ہارنا زندگی کا حصہ ہے اور اصل کامیابی اس کوشش میں ہے جو وہ کرتا ہے، تو اس طرح بچہ یہ بات سیکھ جاتا ہے کہ ہار جیت دس از اے پارٹ آف لائف، اور وہ خود کو بہتر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اب ایک نہایت اہم نقطہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائیں، کیونکہ اسلام میں عزت اور احترام کی بہت زیادہ اور بنیادی حیثیت ہے۔ چاہے والدین کبھی غلطی پر بھی ہوں، تب بھی بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ انہیں والدین کی ہر حال میں عزت کرنی ہے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ امپورٹنس ہم نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، یہ ان کو ذہن نشین کروانا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کیونکہ والدین کی عزت اور احترام اور احسان اسلامی فریضہ ہے۔ اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ مشرک تھے، لیکن ان کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ؟ وہ مشرک تھے لیکن انہوں نے اپنے باپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو انتہائی نرمی، انتہائی اچھے، انتہائی احسن اخلاق کے ساتھ دعوت توحید دی۔ ان کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی سختی نہیں کی۔ دس از دا رائٹ وے۔
تو ہمیں یہ مثالیں جو قرآن میں ملتی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہی سکھانی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 3 طریقوں سے سیکھتا ہے. 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. پہلا تقلید کر کے، دوسرا کسی کی رہنمائی کے ذریعے، اور تیسرا تجربات کے ذریعے جو وہ گو تھرو کرتا ہے ڈفرینٹ چیزیں. کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے اس کی وہ نقل کرتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں ڈیلی لائف میں نظر بھی آتی ہے، اور یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں عام طور پہ اپنی ماں جیسے بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور اسکول سے جو کچھ بچے دیکھ کر رہے ہوتے ہیں وہی گھر آ کے ریپیٹ کرتے ہیں. گھر میں وہ ٹیچر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ایز اٹ از جیسا ٹیچر نے کوئی جملہ بولا ہوتا ہے وہی دہرا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بچوں کی اس فطرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خود کو ان کے سامنے ایز اے رول ماڈل شو کرنا ہے، اور جو کچھ انہیں سکھانا ہے اس کو خود پہلے کرنا ہے. انہیں بہترین نمازی بنانا ہے تو خود ایک بہترین نمازی بننا پڑے گا. ان کو سچا بنانا ہے تو خود ایک سچا مسلمان انسان بننا پڑے گا. اگر ان کو امانت دار بنانا ہے تو خود ایک امانت دار بننا ہے، اور ہر ایک کی عزت کرنے والا ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنے، تو ہمیں خود ایسا بن کے دکھانا ہے. اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کے لیے ایک ٹیم ورک کی طرح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں ایک چیز سکھا رہی ہے اور باپ اس کے اپوزٹ، یا باپ ایک چیز سکھانا چاہ رہے ہیں اور ماں اس کے اپوزٹ کر رہی ہیں. تو ایسے میں بچہ منفی اثرات لے گا اور وہ سیکھے گا بھی نہیں. تو والدین کو پہلے سے آپس میں یہ طے کرنا ہے کہ ان کو اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے. ہر چیز ہمارے دین میں واضح ہے، تو اس پہ بس مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے. تربیت اولاد میں جو عوامل ہیں، جو بہت مددگار عوامل ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، قصص الانبیاء، ذاتی نمونہ، ہم خود ایز اے رول ماڈل ان کو شو کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تھوڑی فرمنس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے، اس کو بھی اختیار کیا جائے. پھر ایک اور جو اہم نقطہ ہے کہ بچوں کی ایمانی تربیت بہت ضروری ہے. صرف ان کو ہم یہ نہیں کہ بظاہر ان کی پرسنالٹی پہ کام کریں، بلکہ ان کی انر پہ بھی کام کرنا ہے، ان کی ایمان پہ بہت کام کرنا ہے. مطلب جب بچے میں تھوڑا سا شعور آنے لگتا ہے، تھوڑا انہیں سمجھ بوجھ آنے لگتی ہے، تو اسے ایمان کی بنیادی باتیں سکھائیں. پھر اس کے بعد تھوڑا اور سمجھدار ہونے لگے تو اسے ارکان اسلام کا عادی بنانے کی کوشش کریں. ایسے کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ، جیسے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ایسے تھوڑے تھوڑا کر کے وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی عمر میں وہ بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بچہ اپنے والدین کے پاس ایک امانت ہے، اس کا دل ایک قیمتی جوہر ہے. اگر بچے کو بھلائی کا عادی بنایا جائے تو وہ اسی نہج پر پروان چڑھے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرے گا. اور اگر بچے کو بری عادتوں کا عادی بنایا جائے یا اس کی تربیت میں غفلت برتی جائے اور اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اب ہماری چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ. بچے کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے والدین کو خود صالح بننا ہے. پہلے والدین کو اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا طریقہ تھا وہ کیا تھا. چند ایک مثالیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور جن احادیث کو میں ذکر کروں گی وہ اس کا مفہوم بیان کروں گی، ایز اٹ از ورڈز کے ساتھ نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند ایک باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ایک چھوٹی سی عمر میں دیکھیں، تقریباً وہ تب 13 سال کے تھے کہا جاتا ہے. کیا چیز سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو. اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوقات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو یہاں دیکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا سکھا رہے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں انہیں تقویٰ سکھایا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد انہیں یہ سکھایا کہ مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالقدر بھی سکھا دیا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں سکھانی ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک بدو نے جب مسجد کو گندا کر دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم غصے میں اس کی طرف لپکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ پانی کا ڈول بہا کر صاف کر دیں، اور پھر اس اعرابی کو بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ان کو صاف رکھا جائے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، طریقہ تربیت کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں نرمی، صبر، محبت اور حکمت اور والدین کا اپنا جو کردار ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سیشن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جان سکیں کہ جب بچوں کا رویہ ہمیں جذباتی اور نفسیاتی طور پہ چیلنج کرتا ہے تو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے رد عمل اختیار کریں، کیسے ایک درست رویہ اختیار کریں، کیسے اپنے جذبات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال کر اپنی اولاد کو ایک مثالی مسلمان بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے بچوں کو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب بلکہ آخرت کے لیے بھی ایک بہترین تاکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں ایسا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین والدین بننے کی توفیق عطا کریں۔ اب میں ڈاکٹر کنول کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ وہ اس انتہائی اہم موضوع پہ ہمارے قرآن اور سنت کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے بہترین اپنے جو رد عمل ہے کیسے ان کو درست کر سکتے ہیں، اور کیسے جو پیچھے پرانی غلطیاں ہوگی ان کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر کنول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اتنا کچھ پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم بہت سے لیکچرز بھی سنتے ہیں، بہت سے اسپیکرز کو بھی سنتے ہیں، بلکہ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے۔ اکثر والدین ایسی باتیں ہی کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے تو بہت کچھ سنا ہوا ہے، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن وی آر لاسٹ اباؤٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ کہاں سے بات کا آغاز کرنا ہے، اس عمل کو کہاں سے شروع کرنا ہے، مجھے کیا پتا ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میرے بچے جو ہیں اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی مجھے یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل پروسیسنگ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ باہر ہم بے شک اپنے آپ کو بڑا کام اینڈ کمپوز رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے ایسے آندھی اور طوفان ہوتے ہیں جو ہمیں ہر وقت اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سچویشن میں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اس مسئلے کو حل کروں۔ اور ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ان معاملات کی جس سے ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ٹپیکل جملے ہیں ہماری زندگی میں، مجھے اپنے بچے پہ اتنا غصہ آتا ہے، اور آگے پھر مثلا اس نے کمرے کی صفائی نہیں کی، وہ پڑھائی نہیں کرتا، وہ اسکرین بند نہیں کرتا، جس طرح میں نماز کے لیے اس کو کہتی ہوں اس طرح نہیں بچہ پڑھتا، یا آئی فیل سو اپسیٹ، میں اتنی پریشان رہتی ہوں کیونکہ یہی بات بہن بھائیوں کو مارتا ہے، یا یہ کہ پڑھائی نہیں کرتا ہے، یا اسکرین نہیں بند کرتا ہے، یا یہ کہ مجھے اتنی انزائٹی شروع ہو گئی ہے جب میں اپنے بچوں کے ان رویوں کو دیکھتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں ان کو زبردستی بہت کچھ کروا لیتی ہوں، آگے جا کر ان کا کیا بنے گا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی روٹ کاز پہ جانے کی بجائے آٹومیٹکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، میرے بچے کا رویہ، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے سچویشن بڑی خراب ہے، اور
اسی کی وجہ سے پھر میں مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ میں تو بہت کچھ سن رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں اور عملی طور پہ کام کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہی بات کہ بچے کو پھر کیسے ہینڈل کروں، بچے کے لیے کیا کروں؟ کیا میں پریٹینڈ کروں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں اپسیٹ نہیں ہوتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بچے کے معاملے میں؟ ایک ہماری ہوتی ہے ٹریڈیشنل پیرنٹنگ. یہ جو ٹریڈیشنل پیرنٹنگ ہوتی ہے نا، اس میں ہم جب ٹریگر ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی ایک نیگیٹو قسم کا ایموشن یا پریشان کرنے والا جذبہ آتا ہے تو ساتھ ہی نیچرلی ہماری انگلی اٹھتی ہے بچے کی طرف، یہ اس کا قصور، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم اتنے روبوٹک طریقے سے اس معاملے میں کنڈیشن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس سے بیونڈ کچھ نہیں نظر آتا. ہمیں کوئی بار بار بتانے کی کوشش بھی کرے کہ دیکھیں آپ کو اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا، ہم پھر بھی گھوم پھر کر اپنے بچے کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اصل بات جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے ٹریگرز ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ٹریگرز ہوتے ہیں وہ ہمیں کافی حد تک اندر اتنا ہلائے رکھتے ہیں کہ ہم معاملے کی نوعیت تک نہیں پہنچ پاتے، اور بار بار ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بچہ بھی ٹرین ہو جاتا ہے ایک بیہیویئر کے لیے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا. یہ جو حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر عمر میں جب بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس ٹریگر ہوئے بغیر، پریشان ہوئے بغیر، ریئیکٹ کیے بغیر، اپنے جذبات کو ہینڈل کرتے ہوئے اس کو اس کی فطرت پہ رکھتے ہوئے تربیت کے کچھ عناصر جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اگر ہم بچوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اندر سے میں کس معاملے میں پریشان ہوں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہوگا. اصل بات یہ کہ جب ہم مسائل کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک اتھارٹی ہوں اور مجھے بچے کو فکس کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول اس حد تک کرنا ہے کہ جو میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا ہے اس بچے کو بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے. یعنی یہ ہمارے اندر ایک سائیکل سا چل رہا ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ دا چائلڈ شوڈ بی، یہ بس اس کا کام ہے. اور اگر بچہ وہ والا بیہیویئر نہیں دیتا جو کہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنے سے ہم اسے سکھائیں گے، تو ہم اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اور ٹریگر ہو جاتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، جب ہم اس سائیکل کے ذریعے بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل ایسے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں آپ کے چمچ ہے اور آپ اس چمچ کو پانی سے بھرتی ہیں اور کسی جگہ پھینکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نا اس سمندر کو خالی کروں گی، کیونکہ وہ تو لہروں پہ لہریں آتی جائیں گی، کبھی ہلکی، کبھی میٹھی میٹھی، کبھی بہت تیز، کبھی بالکل آپ کو ڈبونے والی ہوں گی، لیکن آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اس طرح کا کنٹرولنگ بیہیویئر کر کے معاملہ کرتے ہیں تو وہ جب لہر پیچھے جاتی ہے تو اس سے تیز لہر آتی ہے جو ہمیں اڑا دیتی ہے، اور ہم اپنے ٹریگرز کے ساتھ پریشان بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بلکہ ہم اپنی پیرنٹنگ کے معاملے میں بھی بہت انشور ہو جاتے ہیں کہ کیا میں جو کچھ کر رہی ہوں واقعی درست بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اصل کام کرنے والا کیا ہے کہ ہمیں اپنے جتنے ٹریگرز ہیں ان کے معاملے میں سینسٹائز ہونا پڑے گا. ہمیں جو اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کو صحیح طرح سے بجھانا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم ایک آنکھ اندر رکھیں گے اور پھر ساتھ ہی ایکسٹرنلی دیکھیں گے کہ وہ جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ باہر کیا کچھ نتائج آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کام کرنے والا کیا ہے. تو تھوڑا سا جو روٹ ہے ان ٹریگرز کی جس کی وجہ سے ہم اکھڑ جاتے ہیں، اور جب ہم اکھڑتے ہیں تو بچے کو صحیح ہینڈل نہیں کر پاتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً جو بہت ایک ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات پہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے پہ غصہ اتار دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تنگ اتنا کرتے ہیں مجھے، اور پھر ہم بچے کی جو چیخو پکار ہے اس پہ اور پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ہینڈل کیوں نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہمیں کس چیز کے بارے میں بہت محتاط بھی ہونا ہے اور تھوڑا اپنے
فیلنگس کو یا اپنے چیلنجز کو سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو بی اویئر آف مائی تھاٹس, مائی فیلنگس اینڈ مائی ایکشنز. یعنی میں اپنے اوپر زیادہ نظر رکھوں. میرے پاس ایک نا ڈیول لینس ہونا چاہیے, جس کا ایک رخ اندر ہوگا اور ایک جو کیمرہ ہے وہ باہر کی طرف فٹ ہوگا, جو دونوں اینگلز کو ساتھ ساتھ مجھے دکھا رہا ہوگا. یعنی میں کر کیا رہی ہوں اور میں ہوں کیا, ان دونوں کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے. کیونکہ جو میں اندر سے ہوں, جو میرا مزاج ہے, جو میری سوچ ہے, جو میں محسوس کرتی ہوں, پھر میں باہر سے ویسا ایکشن دے رہی ہوں, اور وہ جو میں ایکشن دے رہی ہوں اس کے مقابلے میں یا تو بچے کا ریئیکشن آئے گا یا بچے کا رسپانس آئے گا, اور مجھے زیادہ سے زیادہ رسپانسز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے ہیں. ریئیکشن اور رسپانس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ دھیما دھیما بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے نتائج اچھے نہیں آئیں گے. اور رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اس سے نتیجہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی پیرنٹنگ سٹائل پہ کافی نظر رکھ کے اپنے اس کو چینج کرنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ پیرنٹنگ پروسیس ہے کیسا. اور اس میں جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, ایک تو ہماری ایگو بہت آڑے آتی ہے, دوسرا جو ہمارا ماحول, وہاں پہ جو ہمیں اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کیسی پیرنٹ ہو. اور ماؤں کو تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے, ہسبینڈ بھی سنا رہا ہے, ان لاز بھی سنا رہے ہیں, آپ کسی سوشل سرکل میں جا رہے ہیں, ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی تم نے کیا کیا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ بچے کا بھی ایک جرنی ہوتا ہے, پیرنٹ کا بھی ایک جرنی ہوتا ہے, اور بچے ایک عمر پہ آ کر اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن وہ جو درمیان کا سفر ہوتا ہے وہ اس کو گزارنے کا بالکل موقع نہیں دیا جاتا. پھر اسی طرح ہمارے بلیف سسٹم ہوتا ہے, ہماری پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ جو بھی ہم ٹریگر جس سے ہوتے ہیں وہ ہمارے بلیف سسٹم کی وجہ سے, یعنی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ ایک نیوٹرل سوچ ہوتی ہے, لیکن اب اس کے ساتھ ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے وہ اس کو یا تو پازیٹیو بنائے گا یا نیگیٹو بنائے گا, یا وہ مثبت لگے گی یا وہ منفی لگے گی. جیسے ایک سوچ آپ کو آئی, اچھا بارش ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ایک بلیف ایسا آ سکتا ہے سارا پلان خراب ہو گیا, اور ایک یہ آ سکتا ہے کہ الحمدللہ بارش ہوئی ہے, شکر ابھی ہم گھر میں تھے, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو سوچ آئی تھی تو آپ کو یا تو منفی پہلو نظر آیا یا مثبت پہلو نظر آیا, اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ اور جو آپ کا ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ بھی ویسا ہو گیا. اور پھر اس کی وجہ سے اب آپ کا کوئی بیہیویئر ہوگا, یعنی اگر آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ سیٹلڈ ہوں گے, آپ اس چیز پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ نیگیٹو ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے کہ بہت زیادہ ہنگامہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کبھی میں نے اماں سے پیزا کے, ابا بھی ہو سکتے ہیں, پیرنٹ سے میں نے پیزے کے پیسے مانگے, تو کیونکہ ان کا بلیف سسٹم اس وقت بتا رہا تھا چلو بچے کو دے دو, ہم نے پکڑا دیے, تو بچہ کہتا ہے اچھا تو پیسے مل گئے. اور اگر اسی طرح کی کسی اور سینیریو میں بچے نے مانگے, اب ہم کسی وجہ سے پریشان تھے, چاہے وہ ایک فائنینشیل چیلنج تھا یا یہ کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل تھا, تو ہم نے اپنی پریشانی میں جب اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے بچے پہ چیخنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا. جب بچے پہ ہم چیخے اور چلائے تو بچہ پریشان ہے کہ مطلب 2 دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے, کچھ ویکس پہلے جب میں نے یہی سچویشن تھی, یہی بات کہی تھی تو بہت اچھی طرح سے ڈیل کیا گیا, لیکن اب جب میں نے بات کی تھی تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا.